السلام علیکم ہائی فرینڈس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پیپر۔ آج ہم یہ لوگ بات کریں گے کہ پاکستان میں ایک تو پھر سیلاب کی آمد ہے، اور جس سرکار سے بارشیں ہو رہی ہیں، لگتا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کو سیلاب کا مسئلہ رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سیلاب نے بڑی تباہی مچائی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 35 سال بعد پاکستان میں اس قدر تباہی ہوئی، اور یہ پچھلے سال کہا جا رہا تھا کہ اگلے سال بھی اسی طرح بارشیں ہوں گی، شاید اس سے زیادہ ہو، اور سیلاب کی تقریباً وہی کیفیت ہوگی جو اس سے آ رہا ہے۔ تو اب جب کہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں جہاں جہاں بارشیں ہو رہی ہیں، وہاں ندی نالوں کا منظر بنا ہوا ہے، تو دیکھیں گے کہ کیا حکومت نے کچھ سبق سیکھا پچھلے سال کی بارشوں سے، یا پھر اب بھی صرف تکے لگائے جائیں گے، بٹ ڈنگ ٹپا پولیس ہوگی، کچھ مریں گے، کچھ گھر ٹوٹیں گے، کچھ گاڑیاں تباہ ہوگی، اور پھر لوگ بھول جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خاص بندوبست نہیں کیا گیا، ہماری تیاری وہی ہے جو پچھلے سال تھی، ہم وہی کھڑے ہیں جو جہاں پہلے کھڑے تھے۔ کوئی ایک پروجیکٹ ایسا نہیں جس سے ہم کہا جا سکے کہ جناب صاحب کو اسپیشل کیا ہے، کوئی ڈرینیج سسٹم کوئی اسپیشل بناؤ جو پچھلے سال نہ تھا، جس کی وجہ سے پانی کا جو ایکسٹرا بھاؤ ہے بارشوں کا، پانی کو باہر نکالنے کے لیے مدد کر سکے۔ کہیں دریا کو بند نہیں باندھا گیا کہ اگر دریا کا پانی باہر آ جائے تو وہ کیسے اسے روکا جا سکے۔ اور پھر جو سیلابی ریلی سے بچاؤ کی اور ترتیبیں ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ ہم فارمیلٹی ہیں، جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، لیکن کیمپوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی اتنی صلاحیت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ کچھ کر سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ فارمیلٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ حکومت کا گناہ نہیں ہے، یہ شروع سے ایسا ہو رہا ہے، شروع سے، یعنی غیر سیدھا طبقہ حکومت کر رہا ہے، جن کو ٹینشن نہیں ہے کیا بنے گا، کتنے بندے مر گئے، کتنے گھر گر گئے، کتنی گاڑی تباہ ہو گئی، کوئی ٹینشن نہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھول جائیں گے لوگ، اپنے کام سے کام رکھو، اپنا انو سیدھا کرو، اپنے نوٹ چھاپتے رہو، اپنی کرسیاں بچاتے رہو۔ لوگوں کا کیا ہے، قوم کا کیا ہے، پاکستان کا کیا ہے؟ اور یہ جو بربادی ہو رہی ہے کسی ایک عمر کے بس کی بات نہیں، بنانے کی کمی۔ دیکھیے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ نیا شہر بنا دیا گیا، نیا ضلع بنا دیا گیا، نئی تحصیل بنا دی گئی، نیا ڈویژن بنا دی گئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بلکہ جو کہا جاتا ہے کہ یار یہ نیا ضلع بنانے سے مسائل کم ہوں گے، آفیسر شاید زیادہ ہوگی، لوگوں کو قریب گھر کے قریب سے معاملات حل ہوں گے، انصاف ملے گا، پولیس صحیح ہوگی تو ہاسپٹل قریب ہوگی، یونیورسٹی قریب ہوگی، سارے مالی جو انتظامات ہیں وہ قریب ہوں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جتنے دعوے کیے تھے کبھی دعوے پورے نہیں تھے، یعنی جیسے رات سے ویسے ہی رہتے، کیا اس کی وجہ بدنیتی ہے، بدنیتی اور کچجا پن، اناڑی پن۔ یعنی کچھ لوگ کی نیت صحیح ہوتی ہے لیکن وہ پلاننگ ان کی ناکام ہے، وہ ورک نہیں کرتے، ان کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی، ان کے انجینئر اچھے نہیں ہوتے، کسی کو پروجیکٹ بناتے ضرور ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ بد نیت ہوتے ہیں جان سے نہیں بناتے، اور بنائیں گے تو بڑے 2 نمبر سا، بڑا گٹیا سا، ہلکا سا، ہلکا مٹیریل استعمال کر کے، ناڑی بندے لگا کے۔ اب تو پیسہ شہر بنے تو اس کا کیا فائدہ ہو؟ اس وجہ سے پاکستان کی جو ضلعی تقسیم ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے جو ضلع ہیں وہ بڑے بڑے بے ترتیب ہیں، مجھے تو ایک ضلع صرف 100 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا ہے، اور ایک 400 مربع کلومیٹر، یہ کیا بات ہے؟ یعنی کچھ ضلع ایسے ہیں بالکل چھوٹے ہیں، جیسے آپ کراچی کا دیکھ لیں، کراچی کے ایک ضلع میں تقریباً 20 نشستیں بنتی ہیں ایم پی ایف کی، اور ایک حافظہ میں ضلع ہے وہاں سے ایک سیٹ 2 سیٹیں بنتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کچھ کرنا پڑے۔ اس طرح ایک بلوچستان جتنے ضلع ہیں وہ کراچی سے کم کم 10 گنا زیادہ بڑی ضلع، اور سیٹیں کیا جی ایک 2 سیٹیں بننا، سوچنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے ہم تقسیم کرتے ہیں، ڈویژن بناتے ہیں، ضلع بناتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، بناتے ہوں گے،
تو ان کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی جو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کا یہ فائدہ ہوگا جی، یہ لوگوں کو وسائل زیادہ ملیں گے، لوگوں کو فاصلے کم ہوں گے، لوگوں کے گھر کے نزدیک انہیں سہولت ملے گی. عمل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو کیا کیا بہتری ہو کہ آپ ضلع برابر رقبے کے ساتھ بنائیں، یعنی 100 بائی 100 کا ایک ضلع ہو جائے. اس طرح سے پاکستان کا رقبہ دیکھا جائے تو کم کم بنا 90 یا 95 ضلع بنے گے اگر 100 بائی 100 کا ضلع ہو، 100 کلو میٹر بائی 100 کلو میٹر، تاکہ سارے ضلع برابر ہو جائے. یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کون ضلع چھوٹا کون بڑا. پھر آپ ہر ضلع کو برابر حصوں میں تقسیم کر کے اس کے ٹاؤن بنا لیں، یونیک بنا لیں. اب 10 کلو میٹر کی ایک یونیک بنا لیں، 10 بائی 10 کلو میٹر، تاکہ برابر 100 یونیک بن جائے. آپ 5 کلو میٹر بنا دیں، یہ تو برابر تقسیم ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے حق کو برابر انصاف ہو، برابر سہولتیں ملے، برابر روزگار ہو، برابر صحت کی سہولت ہو، برابر تعلیم کی سہولت ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ ایسا کریے جو طول پرد اور ارد ہے، جو کہ فرضی لائنیں ہیں زمین کی کھینچی ہوئی، آپ اس کو معیار مانیں. آپ ایک طول پرد اور ایک ارد کو ایک ضلع بنا لیں. اس طرح سے آپ کے 95 ضلع بنے گے، آپ بنا لیں. یہ روز کی جنریٹ کیسے ہونے کی، کس کہاں تک حد ہے. جو دریاؤں کے حساب سے ضلع بنائے گئے، جو سڑکوں کے حساب سے ضلع بنائے گئے، وہ آتی ختم ہو جائے گی. پرماننٹ طور پر آپ طول پر ارد کو ایک ضلع قرار دے دیں اور پھر ہر ضلع میں برابر کام کرائے. یعنی جہاں بالکل کچھ کام ہے وہاں زیادہ کام کرائے، بلکہ آٹومیٹک زیادہ ہو جائے گا. مجھے دیکھو جب ہر ضلع میں 50-60 روپیہ فکس ہو جائے گا، مختص ہو جائے گا، تو کیا فرق رہ جائے گا. جہاں کام بالکل نہیں تو وہاں 50 سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں. جہاں پہلے کام ہو رہا ہے وہاں 50 سے کم کر لے کوئی بات نہیں، تو وہاں پہلے بہت کام ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بتایا کہ پورا پاکستان ایک سا ہو جائے، یعنی پاکستان کے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہو، ایک بڑا ہاسپٹل ہو، اور تھانے کا سسٹم پورا وہاں موجود ہو. جتنی اور سہولتیں ہیں، زراعت کی، کاروبار کی، بجلی کی، واپڈا کی، گیس کی، ہر ضلع میں برابر سہولت ہونی چاہیے. ڈرینیج کی، نہروں کی، دریاؤں کی، ہر سب میں برابر سہولت. پھر جا کے یہ معاملہ لوگ اب کیا ہو رہا ہے. آپ سب کو تماشا دکھا جائے. پیر صاحب سلاب آیا تھا، آدھا پاکستان برباد ہو گیا، سب کچھ سیکھا، ایک صوبے نے سب کچھ سیکھا. سب کچھ یہی ہے، وہی نہریں ہیں، وہی دریا ہے، وہی ڈیرے تھے. پھر بارش ہو رہی ہے، پھر پانی آ جائے، پھر لوگ تباہ ہو گئے، گھر گریں گے، لوگ مریں گے، مویشی بہ جائیں. ہم تماشا دیکھتے ہیں. نیتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کچھ نیتیں غلط ہیں، بری نیتیں ہیں، اور کچھ کے ججا پن ہے، پلان نہیں کرتے، ورک نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. پہلے نیت ٹھیک کریں، پھر پورا پلان کریں، اور ہنر مندوں کی طرح پلان کریں. ایک چیز پہ کام ہو، پھر اس پہ عمل ہو. پھر چاہے 1000 سیلاب آئے، ایک تنکے کا نقصان ہوا، ایک گاڑی نہیں بہے، ایک گھر نہیں گرے، اور ایک انسانی جان تلف نہیں ہوئی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.